بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول اللہ کے یہاں گئے تھے اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا نے خط دیکھا اور اپنے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ رسول کریم نے کہا جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شیرویہ ہے۔ رسول خد اللہ کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شیروا کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی اب سے متاثر تھا۔ الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ رسول اکرم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بعض ان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول کریم نے اسے سنا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقہ مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خوبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے اور اب وہ اسود انسی نہیں، رحمان الیمن ہے۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا۔ جا کر دیکھو، خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے۔ مزہج جا کر دیکھو، رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کو اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پراسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعویٰ کو تسلیم کر لیا۔ غار خوبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کی طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی 1-2 باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا، مثلاً جلتی ہوئی مشل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا اور جب مشل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبدے تھے جو وہ لوگوں کود کھاتا تھا اور لوگ انہیں معجزے کہتے تھے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش الحان تھا۔ اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر میمن والوں کا ہے، ان کے دل مولیے تھے۔ یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگیں چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط باز ان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوس بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کی بیخ کنی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسودی اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھلا آ جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا۔ پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا، میرے آگے گٹھنے ٹیک دے۔ گدھا اس کے آگے گٹھنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم علی کریم کے مقرر کیے ہوئے
दो मुसलमान हाकिम थे, खालिद बिन सईद और उमरो बन हज़म। असवद के साथ बहुत बड़ा लश्कर था जो नजरान में दाखिल हुआ तो वहां के बाशिंदे भी इसके साथ मिल गए। दोनों मुसलमान हाकिमों के लिए पसपाई के सवा कोई चारा न था। असवद अंसी इस पहली फतह से सरशार हो गया और उसके लश्कर की तादाद भी ज्यादा हो गई। उसने नजरान में अपनी हुकूमत कायम करके सना की तरफ पेश कदमी की। वहां बाजान का बेटा शहर हुक्मरान था। इसके पास फौज थोड़ी थी, फिर भी वो मुकाबले में डट गया। इसकी ललकार ने अपनी फौज के कदम उखड़ने न दिए, लेकिन शहर बिन बाजान चूंकि अपनी फौज का हौसला कायम रखने के लिए सिपाहियों की तरह लड़ रहा था, इसलिए शहीद हो गया। इससे इसकी फौज का हौसला टूट गया। असवद के खिलाफ लड़ने वाले वो यमनी भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन शिकस्त की सूरत में जान का खतरा मुसलमानों को था। उन्हें असवद के लश्कर के हाथों कत्ल होना था। असवद किसी मुसलमान को नहीं बख्शा था, चुनांचे मुसलमान जाने बचा कर निकल गए और मदीना। असवद अंसी जवाब रहमान अल यमन कहलाता था। हज़रमौत, बहरीन, एहसाक और अदन तक के तमाम इलाकों पर भी कब्जा करके तमाम यमन का बादशाह बन गया। इस्लाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। शुमाल की तरफ से रोमियों के हमले का खतरा हर वक्त मौजूद रहता था। इस खतरे को खत्म करने के लिए रसूल अल्लाह करीम ने एक लश्कर रोमियों पर हमले के लिए तैयार किया था, जिसके सालार आला 22 साला नौजवान उसामा थे, जो रसूल करीम के आज़ाद किए हुए गुलाम ज़ैद बिन हारसा के बेटे थे। ज़ैद भी सालार थे और वो मोतह के मरके में शहीद हो गए थे। यमन को एक खुद साख्ता नबी से नजात दिलाने के लिए बहुत बड़े लश्कर की जरूरत थी, लेकिन लश्कर रोमियों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा था। अगर रोमियों पर हमले मुलतवी करके इस लश्कर को यमन भेज दिया जाता तो रोमी ये फायदा उठा सकते थे कि मदीना पर हमला कर देते। ये खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। रसूल अकरम अली करीम ने दूसरी सूरत ये सोची कि यमन में जो मुसलमान मजबूरी के तहत रह गए हैं और जिन्होंने असवद अंसी की इताअत कबूल कर ली है, उन्हें असवद का तख्ता उलटने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस तरीक़ाकार को हुजूर अली कैम के तमाम सालारों ने पसंद किया। इस मकसद के लिए चंद ज़हीन किस्म के अफराद को यमन भेजना था। रसूल अकरम मी कुनियम की नज़र इंतखाब कैस बिन हबीरा पर पड़ी। अपने उन्हें बिलाकर यमन जाने का मकसद समझाया और पूरी तरह जहन नशीन कराया कि उन्हें अपने आप को छुपाकर वहां के मुसलमानों से मलना मिलाना है और एक ज़मीन दोस्त जमात तैयार करनी है जो इस झूठे नबी और ऐश व इशरत में डूबे हुए खुद साख्ता बादशाह का तख्ता उल्टे। अब आलम ने कैस बिन हबीरा से यह भी कहा कि वो मदीना से अपनी रवानगी को भी खुफिया रखें और को यमन तक इस तरह पहुंची कि उन्हें कोई देख ना सके। इस पर खतर मुहिम को और ज्यादा मुस्तहकम करने के लिए रसूल करीम लालितुम ने दुबुर बिन ऐस को एक खत देकर ये कहा कि यमन में कुछ मुसलमान सरदार मौजूद हैं जिन्होंने मजबूरी के तहत असवद की इताअत कबूल कर ली है। ये खता नहीं पढ़वा कर ज़ाय कर देना है और बाकी काम कैस बिन हबीरा करेंगे। असवद अंसी ने जब सना पर हमला किया था तो वहां के हाकिम शहर बिन बाजान ने मुकाबला किया, लेकिन वो शहीद हो गया था। इसकी जवां साल बीवी जिसका नाम आज़ाद था, असवद के हाथ चढ़ गई। आज़ाद गैर मामूली तौर पर हुसैन ईरानी औरत थी। उसने असवद को कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन असवद ने इसे जबरना अपनी बीवी बना लिया था। आज़ाद अब इस शख्स की असीर थी जिससे वो इंतहा दर्जे की नफरत करती थी। अकेली औरत कर भी किया सकती थी। इसकी खुश नसीबी सिर्फ इतनी थी कि असवद औरतों का दिलदादा था। इसने अपने हरम में 20 औरत रखी हुई थीं। इसे तोहफे में भी नौजवान लड़कियां मिला करती थीं। वो हर वक्त औरत और शराब के नशे में बदमस्त रहता था। रसूल अकरम माली एम के भेजे हुए कैस बिन हबीरा चोरी छुपे सफर करके और भेस बदल कर सना पहुंचे। असवद ने सना को अपना दारुल हुकूमत बना लिया था। उधर दुबुर बन फंस एक मुसलमान सरदार के यहाँ खत लेकर पहुंच गए। इस मुसलमान सरदार ने ये यकीन तो दिला दिया कि वो ऐसे चंद एक मुसलमान सरदारों को इकट्ठा कर लेगा जिन्होंने दिल से असवद की इताअत कबूल नहीं की। लेकिन असवद का तख्ता उलटना मुमकिन नजर नहीं आता था, क्योंकि वो सिर्फ बादशाही नहीं, यमन के बाशिंदे इसे अपना नबी मानते थे। कैस बिन हबीरा एक ऐसे ठिकाने पर पहुंच गए जहां रसूल करीम के शैदाई मुसलमान मौजूद थे।
ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کہی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمین روز تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پر عزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقہ سے وفادار مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان نے کہا، جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ وہ قتل کون کرے گا؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا، اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل کے باہر نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی معلوم ہو ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا، اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکیں؟ اس مسلمان نے کہا، بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائے۔ اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہاتھ چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت زر خرید غلاموں سے بدتر کر دی گئی تھی۔ لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا۔ یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی کا نام اوقیس بن عبد یغوث تھا، جو بازان کے وقتوں کا معنی ہو اسالار تھا۔ دوسرے 2 حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے، ایک تھا فیروز اور دوسرا دیزوئے۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبد یغوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دادوئے کو وزیر مقرر کیا۔ تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار ہوں گے۔ ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا، تو مجھے معذور نظر نہیں آتا۔ فیروز نے اسے کہا، اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت اور خودداری نہیں۔ تو نے ٹھیک پہچانا ہے۔ گداگر نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے چھن گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے۔ میں نے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں اپنی غیرت واپس مانگ رہا ہوں۔ گر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ فیروز نے گداگر سے پوچھا، میرے دل میں اللہ کے اس رسول کا نام ہے جس کا تو شیدائی ہے۔ گداگر نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں چلی نہیں گئی تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ تو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے۔ فیروز نے ادھر الفادیر دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے، لیکن اسے یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ مت گھبرا فیروز، گداگر نے کہا، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں تو مجھے پر اعتبار کر۔ میں تجھ کو اپنا نام بتا دیتا ہوں، قیس بن حبیرہ۔ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا تو سچ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، قیس نے کہا، رسول اللہ علیم نے یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، اللہ کے نیچے بندے مل جائیں گے۔ مجھے کس نے بتایا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ فیروز نے پوچھا۔ اپنے رسول کریم کا نام سن کر رسالت کے شیدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے۔ قیس نے کہا، تیری آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے۔ فیروز نے قیس سے کہا کہ وہ چلا جائے۔ اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں بیٹھا گداگری کی صدائیں لگاتا رہے۔ اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبیرہ کو بتائی تھی۔ فیروز کے اشارے پر قیس گداگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا۔ رسول خط تک پیغام پہنچا دینا کہ ابصلہ علیہ کے نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی اسود انسی کے سائے میں بیٹھا ہے۔ فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی سی آواز میں کہا،
اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول اللہ نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہرقل کا لشکر آرڈن میں ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ قیس نے کہا، ہمارا الشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ کیا ہم 2 آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے؟ کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ فیروز نے پوچھا۔ قتل، قیس نے جواب دیا اور کہنے لگا، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ کیا تو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے؟ فیروز چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی رونق آ گئی، جیسے خون اچانک ابل پڑا ہو۔ تو نے مجھے روشنی دکھا دی ہے۔ اس نے کہا، قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ میری چچازاد بہن کا نام لے کر تو نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ یہ کام میں کروں گا، تو اپنا کام کرتا رہ جائیں، زندہ رہے تو ملیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسود کی جو نفرت دبی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس نے اسود انسی کے ایرانی سالار قیس بن عبد یغوث اور دیزویے کو اپنا ہم راز بنا لیا۔ اسود کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسود کے محافظ اسے ہر وقت اپنے نرغے میں رکھتے تھے۔ سوچ سوچ کر ان تینوں ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام میں شریک کیا جائے، لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کرایا جائے۔ آزاد تک رسائی آسان نہیں تھی۔ اسود کو شک ہو گیا تھا کہ تینوں ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے۔ اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا۔ آزاد اور فیروز کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی۔ ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا۔ فیروز نے محل کی ایک ادھیڑ عمر عورت کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بھی مسلمان تھی۔ فیروز نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ پسند کرے تو وہ اسے اپنے ہاں لا سکتا ہے۔ فیروز نے اسے کچھ لالچ دیا۔ ایک یہ تھا کہ اس سے اتنا زیادہ کام نہیں لیا جائے گا جتنا اب کیا جاتا ہے۔ وہ عورت مان گئی۔ فیروز نے اسی روز اسے اپنے ہاں بلا لیا۔ ایک روز آزادہ اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ ہر وقت جلتی اور کڑتی رہتی تھی۔ اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت میں فیروز کی وہی خادمہ اس کے پاس آئی۔ میں کسی کام کے بہانے آئی ہوں، خادمہ نے کہا، لیکن میں آئی دراصل تیرے پاس ہوں۔ کیا تو اپنے چچازاد بھائی سے کبھی ملی ہے جو رحمان الیمن کا وزیر ہے؟ کیا تو جاسوسی کرنے آئی ہے؟ آزاد نے تحصیلی آواز میں کہا، نہیں۔ خادمہ نے کہا، مجھ پر یہ شک نہ کر کہ میں اس جھوٹے نبی کی مخبر ہوں۔ میرے دل میں بھی اسود کی اتنی ہی نفرت ہے جتنی تیرے دل میں ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ تو میرے پاس کیوں آئی ہے، آزاد نے کہا۔ فیروز وزیر نے بھیجا ہے، خادمہ نے کہا۔ میں فیروز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، آزاد نے کہا۔ اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ اس شخص کا وزیر نہ بنتا جس نے اس کی چچازاد بہن کو بیوہ کیا اور اسے جبرن اپنی بیوی بنا لیا۔ آزاد شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ ان لونڈیوں اور باندیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت مخبری کرنے نہیں آئی۔ اس نے خادمہ سے پوچھا کہ فیروز نے اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ خادمہ نے بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آزاد نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ فیروز وہیں رات کو آ جائے، لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ آزاد نے کہا، اس میں ایک جگہ ایک دریچہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ فیروز سلاخوں کے دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے۔ خادمہ نے آزاد کا پیغام فیروز کو دے دیا۔ اسی رات فیروز محل کے ارد گرد کھڑی دیوار کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلاخوں والا چھوٹا سا دریچہ تھا۔ آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تیری خادمہ پہ مجھے اعتبار آ گیا ہے، آزاد نے کہا۔ تجھ پر میں کیسے اعتبار کروں؟ میں نہیں مانوں گی کہ تو مجھے اس وحشی سے آزاد کرانے کی سوچ رہا ہے۔ کیا تو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ اس سے زیادہ قابل نفرت آدمی میں نے کوئی اور نہیں دیکھا، آزاد نے کہا۔ تیرا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ فوراً بتا تجھے اتنے عرصے بعد میرا کیوں خیال آ گیا ہے؟ کیا اس وقت اسود کے ادھر نکل آنے کا خطرہ ہے؟ فیروز نے پوچھا، یا ابھی وہ تمہیں نہیں
آزاد نے کہا، پہرہ داروں کا خطرہ ہے۔ اسود اس وقت شراب کے نشے میں بے سدھ پڑا ہے۔ اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں ہے۔